السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی کا؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے بچے بالکل ٹھیک ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے. تو کل ابھی میں بتا ہی رہی تھی تو ویڈیو جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ نا بچپن میرا بہت ہی برا گزرا ہے، رو دھو کے گزرا، روز ہی رونا، روز ہی. تو اس طرح کر کے میرے بھائی جو تھے نا وہ چھوٹے تھے، تو میں ایک ہی بھائی تھا دوسری امی میں سے، پہلے ایک ہی ہوا دانش میرا بھائی. تو اس کے بعد پھر میں تھی، تو ہم دونوں میں نا تقریباً یہی کوئی 3 سال کا فرق تھا. وہ 3 سال مجھ سے چھوٹا تھا اور میں 3 سال اس سے بڑی تھی. میں 4 سال کی تھی اور وہ 3 سال کا تھا. اس طرح تھا ہمارے اندر نا، ہم دونوں کے درمیان میں فرق تھا. تو گیس دیکھو، جب میں جاتی تھی نا اسکول، میرا بچپن دیکھیں کیسا ہے، دیکھیں میں کیا کیا فیل کرتی تھی. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب میں چھوٹے بچوں کو دیکھوں نا جن کی مائیں نہیں ہیں، تو مجھے بڑا ترس آتا ہے ان پہ. جن کی ماں نہ ہو اور بچپن میں فوت ہو گئی ہو تو مجھے بڑا ترس آتا ہے اس پہ. تو میں کیا کرتی ہوتی تھی کہ جب نا ہمارے اسکول میں ریسیس کے ٹائم پہ نا، میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھی نا، تو جب بچوں کی نا مدرس آتی تھی نا اپنی بچیوں کو لینے کے لیے، تو نا لڑکیوں نے نا چھوٹی چھوٹی جو لڑکیاں ہوتی تھیں میری جتنی، وہ اپنی ماں کی ٹانگوں کے ساتھ چپک جاتی ہیں اور نا پیسے مانگنے انہوں نے، امی ہمیں پیسے دو، ہم نے چیز لینی ہے، امی ہمیں یہ دو وہ دو. تو میرا دل بڑا کرتا تھا کہ میری بھی مما اسی طرح آئے اور میں ان سے پیار کروں اور ٹانگوں کے ساتھ لپٹوں اور پیسے مانگوں اس طرح کر کے. تو پھر اگر میں نے گھر جانا یا کسی جگہ پہ گئی ہوں تو ہوتا ہے بیٹیاں جو ہے نا وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے نا تو اپنا دکھ سناتی ہیں یا لاڈ کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں اپنی مما سے. تو میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں اس طرح لاڈ کروں اپنی امی کی گود میں سر رکھ کے. تو وہ تو نصیب ہی نہیں ہوا. پھر تقریباً میں نا 5-6 میں آ گئی. جب میں 5-6 میں تھی نا تو میری دوست تھی، دوست میری نا اقصیٰ نام کی ایک لڑکی تھی میری دوست. وہ نا اپنے گھر سے کھانا لے کے آتی تھی اور اتنا اچھا اس کا پراٹھا بنا ہوتا تھا، اتنا اچھا پراٹھا بنا ہوتا تھا نا اس کا کہ نا آگے سے بھی گھی اور پراٹھے کے آگے اور پیچھے دونوں اطراف سے اچھے طریقے سے گھی میں تلا ہوتا تھا پراٹھا، اور بیچ میں بھی گھی نا پیڑے کے اندر بھی گھی ڈالا ہوتا تھا. اتنا مزے کا پراٹھا بنا ہوتا. میں نے زندگی میں اس طرح کا پراٹھا نہیں کبھی دکھایا تھا. تو اکثر گھر سے سادی روٹی کھا کے آنا، نہ خشک روٹی کھا کے آنا، تو مجھے بھوک لگ جاتی تھی اس کے پراٹھے کو دیکھ کے. تو وہ نا پہلے تو میری دوست نہیں تھی، آہستہ آہستہ وہ میرے ساتھ دوست بن گئی. تو نا اس نے مجھے کہنا نا کہ میں کھانا نہیں لے کے جاتی ہوتی تھی ساتھ، وہ کھانا لے کے آتی ہوتی تھی. اس نے مجھے کہا کہ آج ہم دونوں مل کے کھانا کھاتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں تم کھاؤ. اس نے زبردستی، دل بھی کرتا تھا ظاہر، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوتے تھے، بھوک لگی ہوتی تھی. تو میں کہتی تھی نہیں، تو اس نے زبردستی مجھے کھانا کہنا کہ کھاؤ میرے ساتھ. میں اکثر اس کی روٹی نا ادھر سے کھا لیتی تھی اور اتنی مزیدار کھانا لگتا تھا، ایسی ممتا کی خوشبو آتی تھی اس روٹی میں سے، اتنا مزہ آتا تھا نا وہ کھانا کھانے کا کہ آنکھوں میں سے میرے آنسو نکل آتے تھے اس کی روٹی کھاتے کھاتے کہ کاش مجھے بھی اس طرح کا کھانا نصیب ہو. میں نے کبھی نہیں کھایا تھا کھانا اس طرح کا پراٹھا. تو میں نے اس سے پوچھا اقصیٰ تمہیں کون بنا کے دیتا ہے کھانا اس طرح کا، اتنا مزیدار کھانا بنا کے دیتی؟ میری امی بناتی ہیں. میری آنکھوں میں آنسو آ رہے. کہتی ہیں کیوں، کیا ہوا، تمہاری امی نہیں بنا کے دیتی خالہ تمہاری؟ میں نے اس کو کہہ دینا ہاں بنا کے دیتی ہیں، لیکن اس طرح کا نہیں ہوتا وہ پراٹھا. اچھا ہوتا ہے لیکن اس طرح کا نہیں ہوتا. تو پھر اس نے نا مجھے ڈیلی نا کبھی 2 لے آنے پراٹھے، کبھی 1 پراٹھا لے آنا اس نے. تو کبھی کبھی وہ نا 2 پراٹھے لے کے آتی تھی، 1 اپنے لیے اور 1 میرے لیے. تو میں اس کو کہتی تھی اقصیٰ نہ لے کے آیا کرو، میری عادت بن جائے گی. تو واقعی میری عادت بن گئی، اور کبھی کبھی وہ نہیں نہ آتی تھی اسکول تو میں بھوکی رہ جاتی تھی. تو میری وہ دوست بہت اچھی تھی. دن بہت نا
کلاس میں جاتی تھی اسکول میں لڑکیوں کے ساتھ تو فیل کرتی تھی. تو اگر کسی شادی پہ گئی ہوں نا تو شادی پہ ظاہر شادیاں آتی تھی ریلیٹیوز میں، ہم بھی جاتے تھے شادیوں پہ. شادیاں مطلب کہ ہمارے تایا ابو کی بیٹی یا اس طرح کر کے تو دیکھنا نا، تو میری تائی کے بچوں نے نا ضد کرنا ہے کہ نا امی میں نے فراک لینی ہے، امی میں نے اس طرح کا سوٹ لینا ہے، اس طرح کی چوڑیاں لینی ہے، اس طرح کی مہندی لگوانی ہے، یہ میک اپ کا سامان لینا ہے. تو ان کی طرف دیکھ کے نا میرے دل میں بہت کچھ میں فیل کرتی تھی. بہت کہتی تھی کہ ہائے کتنی خوش نصیب ہیں کہ ان کی امی ہے، ان کی امی ان کو ہر چیز دلاتی ہے، یہ لاڈ پورے کرتی ہیں اپنی امی کے پاس. بہت دل کرتا تھا کہ امی ہو، اس کے گود میں سر رکھ کے رو، اپنی خواہشیں منواؤں. بڑا دل کرتا تھا، ابھی بھی کرتا ہے، ابھی بھی دل کرتا ہے کہ امی ہو، اس کے گلے لگ کے روؤں، اپنے گھر کے حالات بتاؤں، اس کے میرے بچوں کو وہ دیکھے، میرے بچوں کے لیے وہ چیزیں بنائے. میرے بچوں کی بڑی یاد آتی ہے امی کی، بہت زیادہ امی یاد آتی ہے، لیکن میں نے دیکھی نہیں ہے، کیا کروں. پتہ نہیں کیوں ماں کیوں ایسے یاد آتی ہے. اگر میں نے امی کا پیار دیکھا ہوتا تو پتہ نہیں اس وقت میں نے کس طرح امی کو یاد کرنا تھا. امی کو بس دن نہیں بھولتے. کس دن کو یاد کروں؟ بچپن کو یاد کروں، جوانی کو یاد کروں، کس کو یاد کروں؟ میرے پاس کیا ہے؟ یادیں ہی نہیں ہیں. کون سی یادوں کو یاد کروں؟ بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلا ہوا وقت یاد کروں جو ہر وقت لڑائی جھگڑوں میں گزر گیا. خالہ ہماری کھیلنے نہیں دیتی تھی ہمیں، کہتی تھی کہ جلدی جلدی پڑھ کے نا تو اس کے بعد گھر کا کام کرنا ہے. یادیں تو وہ ہوتی ہیں نا کہ انسان بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلے، دوستوں کے ساتھ کھیلے تو پھر انسان کو وہ یادیں آتی ہیں، یاد رہتی ہیں. جب بچپن ہی اس طرح کا گزرا ہو تو انسان کیا اپنے بچپن کو یاد کرے. بس ماں کو یاد کرتے کرتے دن کٹ گئے، امی کو یاد کرتے کرتے. بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ بس میرے لیے دعا کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ میں ان چیزوں کی کمی اپنے بچوں کو نہ ہونے دوں. میں اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتی ہوں. میرے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں میری طرح ہی ہیں، وہ بھی میری طرح سینسٹیو ہیں. تو پلیز میری نا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں.